محمد یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان ہے اختیار کیا ہے۔ اب اختیار دنیاوی بھی ہوتا ہے اور روحانی بھی ہوتا ہے، لیکن ہم بات کرنے کو ہیں کہ اختیار کیا ہے۔ کنگ جیمز ورژن کا جو مترجم ہے، انہوں نے بہت سے الفاظ کا مسلسل ترجمہ کیا، لیکن یونانی زبان کے الفاظ قوت اور اختیار کا ترجمہ نہیں کیا۔ مثلا کنگ جیمز ورژن میں یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 10 باب اور اس کی 19ویں آیات میں کہا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گی۔ لوکا 10:19 میں لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ سانپوں اور بچھوؤں کے متعلق بیان کرتے ہوئے یسوع مسیح ابلیس، شیاطین، بدروحوں اور اس کے تمام لشکروں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان پر اختیار حاصل ہے۔ کیا پہلی صدی میں خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کے پاس جو اختیار تھا، جس کی اس وقت ضرورت تھی، آج کی کلیسیا کو اس سے کم اختیار کی ضرورت ہے؟ ایسا سوچنا بے معنی ہوگا۔ ہمارے اختیار کا انحصار اس قوت پر ہے جو اس اختیار کے پیچھے ہے۔ خدا خود وہ قوت ہے جو ہمارے اختیار کے پیچھے ہے۔ ابلیس اور اس کی قوتیں ہمارے اختیار کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ ایماندار جو پورے طور پر خدا کی اس قوت کو جو اس کی حمایت اور تائید کرتی ہے سمجھتا ہے، وہی اپنے اختیار کو استعمال میں لا سکتا ہے اور بے خوفی سے ابلیس کا سامنا کر سکتا ہے۔ اب اختیار کیا ہے؟ اختیار منتقل کی گئی قوت ہے۔ پولیس اہلکار جو فرض کی ادائیگی کے وقت ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں، صرف اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ اگر ڈرائیور حضرات روکنے کا فیصلہ نہ کریں تو ان سپاہیوں کے پاس گاڑیاں روکنے کے لیے جسمانی قوت نہیں ہوتی، لیکن وہ ٹریفک کو روکنے کے لیے اپنی قوت استعمال نہیں کرتے۔ وہ حکومت کی طرف سے دیے گئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گاڑیاں روکتے ہیں۔ ڈرائیور اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی گاڑیاں روکتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں اختیار سونپا گیا ہے۔ پولس رسول نے ایمانداروں کو بتایا کہ وہ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنے۔ افسیوں 6:10۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ابلیس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھ مضبوط کر کے اسے بتائیں کہ وہ آپ کے قریب نہ آئے۔ اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ ایک بار میرا دوست گلی کے کونے پر کھڑا تھا اور ایک عورت گھر سے نکلی اور ایک چھوٹا سا کتا بھی اس کے پیچھے بھاگ آیا۔ اس نے بڑے پیار سے کہا، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ کتے نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ اس نے اپنی دم ہلائی اور اس کی نرم زبانی کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے کہا، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کتے نے دوبارہ اپنی دم ہلائی اور ایک بار پھر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور اسی وقت بس آ پہنچی۔ عورت نے اپنا پاؤں زور سے مارا اور چلا کر کہا، جاؤ۔ کتے نے اپنی دم ٹانگوں میں دبائی اور بھاگ گیا۔ میرا دوست اسی وقت بلند آواز سے چلا اٹھا کہ تمہیں بھی ابلیس کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے۔ میں نے چند سال پہلے اپنے جسم میں کچھ محسوس کیا۔ میں نے خداوند کے علاوہ کسی اور کو اس کے متعلق نہ بتایا۔ میں نے دعا کی اور ایمان رکھا کہ مجھے شفا بخشے گا، اور میں اپنے ایمان پر پختہ تھا۔ رات کے وقت میں بیماری کے اثرات کی آگاہی کے باعث اٹھ گیا اور دعا کرنے لگا۔ میں نے اس پریشان کن صورتحال سے تقریباً 6 ہفتے جنگ کی۔ ایک رات مجھے سونے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر دعا کرنے کے بعد میں سو گیا۔ ایک خواب دیکھا، لیکن اس طرح کا خواب محض ایک اتفاق نہیں تھا، یہ خداوند کی طرف سے تھا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اس خواب سے کیا مراد تھی۔ اگر آپ فوراً خواب کا مطلب نہ سمجھیں تو اسے بھول جائیں۔ میں نے اس خواب میں دیکھا کہ میں اور میرا دوست ایک اسٹیڈیم میں چل رہے تھے
اور اچانک میں مڑا اور غضبناک دھاڑتے ہوئے شیر دیکھے اور ہم نے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ شاید ہم کبھی بھی ان شیروں سے بچ نہیں پائیں گے۔ میں بالکل ساکن کھڑا ہو گیا، پیچھے مڑا اور شیروں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اپنے نوکیلے دانت نکالے دھاڑتے ہوئے میری سمت بڑھ رہے تھے اور میں کانپ رہا تھا۔ میں نے پکار کر کہا، میں یسوع کے نام سے تمہارا سامنا کرتا ہوں، یسوع کے نام میں تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں عین اسی جگہ کھڑا رہا۔ وہ دونوں بلی کے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، میرے پاؤں سونگھتے ہوئے میرے گرد گھومنے لگے اور بالا آخر اچھلتے کودتے مجھے نظر انداز کر کے چلے گئے۔ پھر میں جاگ اٹھا۔ میں واضح طور پر جانتا تھا کہ خدا مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پہلا پطرس 5:8-9 آیات میرے سامنے آ گئی۔ یہاں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو۔ جو جسمانی بیماری کی جنگ میں لڑ رہا تھا وہ جیت لی گئی۔ اس گھڑی بیماری کے تمام اثرات ختم ہو گئے اور میں صحت یاب ہو گیا۔ میں ایمان میں قائم رہا، شکست خوردہ نہیں ہوا، میں نے جنگ کو جیت لیا۔ افسیوں 6:10 میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ بہت سے لوگ یہ آیت پڑھ کر سوچتے ہیں کہ خداوند انہیں خود میں مضبوط بننے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن بائبل مقدس خود میں مضبوط بننے کے متعلق ایک لفظ بھی بیان نہیں کرتی۔ یہ فرماتی ہے کہ خداوند میں مضبوط بنو۔ مصیبت کے دوران لوگ ایسا کہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس مصیبت میں سے میں نکل پاؤں گا یا نہیں۔ یقیناً آپ فتح یاب ہوں گے، اس بات پر شک نہ کریں۔ خداوند میں مضبوط بنیں، اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنیں، نہ کہ اپنی قوت یا زور میں۔ پہلا یوحنا 4:4 میں لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ جو دنیا میں ہے وہ ابلیس ہے، وہ اس جہان کا خدا ہے اور حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کا سردار ہے۔ لیکن جو قوت آپ کے اندر ہے وہ اس دنیا کی قوت سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے کہ جو قوت ہمارے اختیار کی پشت پناہی کرتی ہے وہ اس سے بڑی ہے جو ہمارے دشمن کی پشت پناہی کرتی ہے۔ اس زمین پر قدرت یسوع مسیح کے نام میں پائی جاتی ہے اور دشمن پر غالب آنے کے باعث اب یہی قدرت کلیسیا کو بخش دی گئی ہے۔ لہٰذا اس قوت کو استعمال کریں، اس لیے کہ یہ اس روئی زمین پر آپ کی میراث ہے اور اس زمین پر ہم مسیح یسوع کے باعث حکومت کریں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔